ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک غریب لکڑہارا اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ہر روز وہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں گاؤں میں بیچ کر روزی کماتا۔ ایک شام جب آسمان سنہری، نارنجی اور گلابی رنگوں سے جگمگا رہا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، کل ہماری سب سے بڑی بیٹی کو میرا کھانا جنگل میں لانے کو کہنا، کیونکہ کام لمبا ہے، گھر لوٹنے میں دیر ہو جائے گی۔ اگلے دن بڑی بیٹی نے چھوٹی سی ٹوکری میں روٹی، پنیر اور یخنی کا ایک پیالہ رکھ کر روانہ ہو گئی، لیکن جنگل گھنا تھا، درختوں کی سرسراہٹ ہوا کے ساتھ مل کر سرگوشوں جیسی لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے سورج ڈھلنے لگا وہ راستہ بھول گئی۔ اندھیرا ایک بھاری چادر کی مانند پھیلنے لگا اور خوف نے اس کے دل کو جکڑ لیا۔ جیسے ہی خوف اس پر حاوی ہونے لگا، اسے درختوں کے درمیان ایک مدھم روشنی جھلملاتی نظر آئی۔ وہ اس روشنی کی طرف بڑھی۔ وہ ایک ویران جھونپڑی پر پہنچ گئی جس کی کھڑکیاں پرانی اور بوسیدہ لگ رہی تھیں، جبکہ چمنی سے دھوئیں کے ہلکے ہلکے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ چچراتے ہوئے کھلا اور اس کے سامنے ایک جھکا ہوا بوڑھا آدمی کھڑا تھا، جس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور آنکھیں تیز اور چکتی تھیں۔ اس کے پیچھے ایک مرغی، ایک مرغا اور ایک ڈبے دار گائے کھڑی تھی۔ رہ سکتی ہوں، بوڑھا آدمی جانوروں کی طرف مڑا اور پوچھا، کیا ہم اسے اندر آنے دیں؟ جانوروں نے سر ہلایا۔ تب تم یہاں رہ سکتی ہو، بوڑھے آدمی نے کہا، مگر پہلے تمہیں کھانے کی تیاری کرنی ہوگی۔ سب سے بڑی بیٹی نے مزیدار کھانا بنایا اور بوڑھے کے سامنے ایک بھانپ اڑاتے ہوئے پلیٹ رکھ دی، مگر جب وہ خود کھانے بیٹھی تو اس نے ان جانوروں کو نظر انداز کر دیا جو بھوکی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ رات کو جب اس نے سونے کے لیے بستر مانگا تو بوڑھے آدمی نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اوپر جا کر سو سکتی ہو۔ لڑکی شکر گزار دل کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ بستر میں گھسی، ایک تیز سرسراہٹ سنائی دی۔ اچانک فرش کے نیچے ایک دروازہ کھلا اور ایک چیخ کے ساتھ وہ اندھیرے میں جا گری۔ اگلی صبح جب ماں حیران ہوئی کہ اس کی بیٹی واپس کیوں نہیں آئی، اس نے اپنی دوسری بیٹی کو کھانا دینے کے لیے بھیجا۔ وہ بھی راستہ بھٹک گئی۔ وہ بھی اس پراسرار جھونپڑی تک پہنچی اور وہاں پناہ مانگی۔ اس نے بھی اپنی بہن کی طرح کھانے کی تیاری کی، بھوکے جانوروں کو نظر انداز کر دیا، اور اسی طرح جب رات کو بستر میں گئی اور فرش نیچے کھسک گیا اور وہ بھی اندھیرے میں گر گئی۔ تیسرے دن لکڑہارے کی سب سے چھوٹی بیٹی، جو کہ نہایت ہی نیک دل اور مہربان تھی، اپنے والد کا کھانا لے کر روانہ ہوئی۔ جنگل کے درخت سرگوشیاں کر رہے تھے اور ان کے سائے لمبے اور پراسرار تھے۔ وہ بہادری سے آگے بڑھتی رہی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو اسے بھی وہ تنہا جھونپڑی نظر آئی۔ بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا تو سب سے چھوٹی بیٹی نے گرم جوشی کی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا۔ محترم بزرگ، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، کیا میں یہاں رات گزار سکتی ہوں؟ بوڑھے آدمی نے ایک بار پھر اپنے جانوروں کی طرف دیکھا۔ کیا ہم اسے اندر آنے دیں؟ اس نے پوچھا۔ جانوروں نے ہاں میں جواب دیا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، تم یہاں ٹھہر سکتی ہو۔ بوڑھے آدمی نے رضامندی ظاہر کی۔ بوڑھے آدمی نے کہا، لیکن تمہیں پہلے رات کا کھانا تیار کرنا ہوگا۔ چھوٹی بیٹی فوراً کام میں لگ گئی۔ اس نے خوشبودار جڑیاں بوٹیاں کاٹیں، ہانڈی میں چمچ چلایا اور روٹی سیکی، اور یہاں تک کہ پورا گھر خوشبو سے بھر گیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، بوڑھے آدمی کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھ دی، مگر اس کے بیٹھنے سے پہلے اس کی نظر برپر مرغ اور دھبے دار گائے پر پڑی، جو امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ تم لوگ بھی بھوکے ہو؟ خوش دلی سے بولی۔ اس نے پرندوں کے سامنے جو کا دانہ بکھیر دیا اور گائے کے سامنے تازہ گھاس رکھ دی۔ گائے نے اپنا سر پیار سے اس کے بازو سے رگڑ دیا، جیسے وہ شکریہ ادا کر رہی ہو۔ جب اس نے بستر کے لیے کہا تو بوڑھے آدمی نے مسکرا کر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اوپر گئی اور نرم بستر پر لیٹ گئی۔ اس کا دل سکون اور محبت سے بھرا ہوا تھا، مگر آدھی رات کو اچانک پورا گھر لرزنے لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے دیواریں ٹوٹ رہی ہوں، زمین ہل رہی ہو اور کوئی پراسرار قوت اس گھر کو اپنی گرفت میں لے رہی ہو۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن جتنی جلدی طوفان آیا تھا اتنی ہی تیزی سے ختم بھی ہو گیا۔ سب کچھ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ اگرچہ وہ حیران تھی، مگر جلد ہی اس کی پلکیں بند ہو گئیں اور وہ سکون سے نیند کی وادی میں چلی گئی۔ جب وہ بیدار ہوئی تو لڑکی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کا سانس حیرت سے رک سا گیا۔ پرانی بوسیدہ کاٹیج کی دیواریں پگھل کر غائب ہو چکی تھیں اور اس کی جگہ ایک عظیم الشان محل نمودار ہو چکا تھا، جہاں سنہری فانوس جل ملا رہے تھے، سنگ مرمر کے فرش چمک رہے تھے
اور اونچی دیواروں پر سجے رنگین شیشے کی کھڑکیاں روشنی بکھیر رہی تھیں۔ جیسے ہی لڑکی نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور اس کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان شخص کھڑا تھا، وہ اب کمزور سفید بالوں والا بوڑھا شخص نہیں رہا تھا جسے وہ گزشتہ رات ملی تھی۔ اس کی گہری آنکھیں محبت اور تشکر سے چمک رہی تھیں اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ جوش خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ شاہانہ لباس میں ملبوس تھا۔ یہ جادو تم نے توڑ دیا ہے، اس نے کہا۔ اس کی آواز جذبات سے لبریز اور دلکش تھی۔ ظالم پری نے مجھ پر ایک خوفناک جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ایک تنہا جھونپڑی میں بوڑھے آدمی کی صورت میں قید کر دیا گیا تھا۔ میں تب تک آزاد نہیں ہو سکتا تھا جب تک ایک نیک دل عورت نہ آتی جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی مہربانی کرتی۔ تمہاری رحم دلی اور شفقت نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے اس قید سے آزاد کر دیا۔ شہزادے نے 2 درباریوں کو بلایا جن کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر جھلک رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے اور بتایا یہ کہ وہ مرغی مرغا تھے۔ خوبصورت عورت کے سنہری بال لہرا رہے تھے اور وہ سنہری لباس میں ملبوس تھی، اور آدمی نے پنکھوں والی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ پھر شہزادے نے اپنے وزیر کو بلایا جو ایک مہربان چہرے والا خدمتگار تھا، اور بتایا یہ کہ وہی گائے ہے جس کو تم نے چارہ دیا تھا۔ ہم وہ جادو کے مارے جانور تھے جو ایک منحوس لعنت کے زیر اثر تھے، مگر تم نے ہم پر وہ مہربانی کی جو کوئی اور نہ کرتا، اسی لیے ہم دوبارہ اپنی اصل شکل میں لوٹ آئے ہیں۔ ایک باوقار خاتون نے جھک کر کہا۔ نوجوان لڑکی نے حیرت اور جذبات سے لبریز ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ جو جادو فضا میں لہرا رہا تھا اب تھم چکا تھا۔ تبھی شہزادہ آگے بڑھا۔ اس کی نظروں میں بلا کا وقار اور نرمی تھی۔ آؤ، اس نے دھیرے سے کہا، تم نے ہمیں بچا لیا اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ اس کے حکم پر تیز رفتار پیغام رساں گھوڑوں پر سوار ہو کر پورے ملک میں جا پہنچے اور لڑکی کے والدین کو محل میں بلایا۔ جب وہ پہنچے تو حیرت سے دم رہ گئے۔ ان کی بیٹی جو کل تک ایک سادہ لباس میں تھی آج شاہی لباس میں ملبوس شہزادے کے ساتھ کھڑی تھی۔ شہزادہ ان کے سامنے جھک گیا، دل میں بے حد عزت اور عقیدت لیے۔ آپ کی بیٹی نے مجھے ایک نہ ختم ہونے والے دکھ سے نجات دی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ لکڑا ہارا اور اس کی بیوی، جن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جلملانے لگے، اپنی بیٹی کو گلے لگا کر رضامند ہو گئے۔ مگر انصاف ابھی مکمل نہ ہوا تھا۔ شہزادے نے اپنے شاہی محافظوں کی طرف دیکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، خود غرض بہنوں کو وہ سبق سکھانا ہوگا جو انہوں نے کبھی نہ سیکھا۔ چنانچہ بڑی اور درمیانی بہنوں کو ایک گھنے جنگل میں بھیج دیا گیا جہاں انہیں ایک کوئلہ کی کان میں لگا دیا گیا۔ وہاں وہ اس وقت تک سختیوں میں رہیں گی جب تک کہ ان کے دلوں میں نرمی اور عاجزی نہ آ جائے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ہر جاندار کے لیے۔ جب ان کے دل بدل جائیں گے تبھی انہیں واپسی کی اجازت ملے گی۔ اور جہاں تک سب سے چھوٹی بیٹی کا تعلق تھا، وہ شاہی ریشمی لباس میں ملبوس کی گئی، محل کی شہزادی قرار پائی۔ شادی کا جشن اتنا شاندار تھا اور کئی دنوں تک جشن جاری رہا۔